بسم اللہ الرحمن الرحیم سردی کے موسم یہ اللہ کی نعمت اس بنیاد پہ کہ سردی کے موسم میں نماز، روزہ اور دیگر عبادتوں کے لیے آدمی کو نہ گرمی محسوس ہوتی ہے، نہ آدمی کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے۔ آدمی جتنی محنت کرے اس کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے۔ یہ سردی کا موسم اللہ کا ایک انعام ہے۔ سردی کا موسم مومن کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ دوسری بات، یہ جو موسم کی تبدیلی ہو رہی ہے، بارش کا موسم چلے گیا، اب سردی کا موسم شروع ہو گیا۔ یہ جو موسم بدل کے آتے ہیں، اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 190 میں اس کو ذکر فرمایا۔ سردی کا موسم یہ ہمیں آخرت کو یاد دلاتا ہے۔ یہ سردی کا موسم ہمیں آخرت کو یاد دلاتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، دیکھیے جہنم میں جو عذاب اللہ نے رکھا ہے، دو قسم کے عذاب، نافرمانوں گنہگاروں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ ان کو جہنم میں دو قسم کا عذاب ہے۔ نمبر ایک، آگ کا عذاب۔ نمبر دو، سخت سردی کا عذاب۔ دو قسم کے عذاب اللہ نے جہنم میں رکھے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء، رواہ الترمذی۔ رب اشرح لی صدری
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شبہ درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ آلہ وبارک وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشی ماں و بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور سنن ترمذی سے ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں سردی کے موسم میں مومن کا مومنانہ کردار، اس تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ یہ سردی کا موسم ہے اور سردی کا موسم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ اور اہل ایمان کے لیے موسم بہار ہے۔ موسم کی تبدیلی یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اور پوری دنیا والوں کے لیے زندگی اور خوبصورتی کا باعث ہے۔ موسم کی تبدیلی اور رات اور دن کا بدلنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت بڑی تیز رفتاری سے گزر رہا ہے۔ بندہ مومن کبھی اپنے اوقات کو فضول کاموں میں ضائع نہیں کرتا۔ مومن کے سامنے چاہے وہ موسم سرما ہو یا گرمائی تعطیلات ہو یا فرصتی لمحات ہو، اس کے پاس ایک شیڈول ہوتا ہے، وہ یہ کہ عبادات کا اہتمام، کثرت سے دعائیں، حلال رزق کمانا، قرآن کی تلاوت کرنا، بچوں کی اسلامی تعلیم اور تربیت پر آدمی کی توجہ ہونا، اور عزیز رشتہ دار سے ملاقات، بیمار کی بیمار پرسی، اور رفاہی کام کے لیے ہمیشہ آدمی کوشش کرتا ہے کہ ان کاموں میں میرا وقت گزر جائے، کیونکہ یہ کام بندگی کے ہیں۔ یہ کام جس کو عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے، اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بھائیو، اہل زمین عموماً 4 موسموں سے مستفید ہوتی ہے: موسم سرما، موسم گرما، موسم بارش اور موسم خزاں۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو موسم بنائے، اس میں اللہ کی ایک مصلحت ہے۔ یہ جو موسم بدل بدل کے آتے ہیں، اس میں انسانوں کے لیے فائدے ہیں، اس میں انسان کے لیے
ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں، اگر انسان ان چیزوں پہ اگر آدمی غور و فکر کرے تو اس چیز میں آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ بھائیو، پہلی بات، اب یہ جو سردی کا موسم ہے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ وہ کیسے؟ سردی کے موسم یہ اللہ کی نعمت اس بنیاد پہ کہ سردی کے موسم میں نماز، روزہ اور دیگر عبادتوں کے لیے آدمی کو نہ گرمی محسوس ہوتی ہے، نہ آدمی کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے۔ آدمی جتنی محنت کرے اس کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے۔ یہ سردی کا موسم اللہ کا ایک انعام ہے۔ سردی کا موسم مومن کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ دوسری بات، یہ جو موسم کی تبدیلی ہو رہی ہے، بارش کا موسم چلے گیا، اب سردی کا موسم شروع ہو گیا۔ یہ جو موسم بدل کے آتے ہیں، اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 190 میں اس کو ذکر فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے بدل بدل کر آنے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ عقل مند کے لیے، غور و فکر کرنے والے کے لیے اس میں یہ نشانی ہے۔ آدمی سوچتا ہے دن کے بعد رات ہو رہی ہے، رات کے بعد دن آ رہا ہے، کبھی رات دن کا حصہ لیتی ہے، رات لمبی ہوتی ہے، کبھی دن رات کا حصہ لیتا ہے تو دن بڑا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے۔ آدمی اگر غور و فکر کرے تو اس نتیجے پر پہنچے گا یہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اللہ کے حکم سے پورا نظام بالکل چل رہا ہے، اور انسان کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین کی طرف آدمی رجوع ہو جائے۔ اب مجھے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، مجھے اللہ کی طرف چلنا ہے، رجوع الی اللہ ہوتا ہے آدمی اگر آدمی غور و فکر کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرمایا، کوئی ہے غور و فکر کرنے والا؟ ہماری زندگی میں یہ جو لیل و نہار کی جو گردش ہو رہی ہے، ہماری عمریں ختم ہو رہی ہیں، جوانی ختم ہو رہی ہے، زندگی اور موت کا سلسلہ جاری ہے کوئی غور و فکر کرنے والا؟ غور و فکر کرو، عقل مند کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ سردی کا موسم یہ ہمیں آخرت کو یاد دلاتا ہے، یہ سردی کا موسم ہمیں آخرت کو یاد دلاتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، دیکھیے جہنم میں جو عذاب اللہ نے رکھا ہے، دو قسم کے عذاب، نافرمانوں گنہگاروں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، ان کو جہنم میں دو قسم کا عذاب ہے۔ نمبر ایک آگ کا عذاب، نمبر دو سخت سردی کا عذاب۔ دو قسم کے عذاب اللہ نے جہنم میں رکھے ہیں۔ بخاری مسلم کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہوئے کہا، جہنم شکایت کرتے ہوئے اللہ سے کہا، اے میرے رب، میرے بعض حصے کو میرے بعض حصے نے کھا لیا۔ جہنم خود اللہ سے شکایت ہی ہو رہی، میرے حصے کو بعض حصے نے کھا لیا۔ اللہ رب العالمین نے جہنم سے کہا، اے جہنم تو دو سانس لے لے، ایک سانس سردی میں لے اور ایک سانس گرمی میں لے۔ یہ جو سخت سردی پڑتی ہے، زیادہ سردی ہوتی ہے، یہ جہنم کی سانس ہے۔ جہنم کو یاد کرو، جہنم میں اللہ تعالیٰ ایک عذاب رکھا ہے، سخت سردی کا عذاب رکھا ہے۔ اللہ مان والحفیظ۔ سردی کا موسم ہمیں آخرت کو یاد دلاتا ہے۔ بھائیو، صحابہ کرام کی زندگی میں جب سردی کا موسم آتا تو کیا کرتے؟ سردی کا موسم جب صحابہ کرام کی زندگی میں آتا، صحابہ کرام یہ کہتے،
اے مسلمانوں، اب تمہارے لیے رات لمبی کر دی گئی ہے، تمہارے رات لمبی کر دی گئی ہے، تم نماز تہجد آسانی سے ادا کر سکتے ہو، اپنی نیند پوری کر کے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہو۔ اے مسلمانوں، یہ ٹھنڈی سردی کے دنوں میں تمہارے لیے دن چھوٹے بنائے گئے، ان دنوں میں آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہو۔ بندے مومن ان سردی کے ایام میں دن کو روزے رکھ لیتا ہے، بندے مومن ان سردی کے دنوں میں اپنی نیند پوری کرنے کے بعد رات کا کچھ حصہ نکال کے وہ نفلی عبادت کے لیے آدمی اس کا اہتمام کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں جب یہ آیا، کہتے فاغتنموا، اس سردی کے ان موسم میں آپ فائدہ اٹھاؤ۔ آج سردی ہو رہی ہے، ایک بہانہ ہے، ٹھنڈی زیادہ ہے، میں نماز کو نہیں آ سکتا، سردی زیادہ ہے، میں فجر کو نہیں اٹھ سکتا۔ صحابہ کہتے فاغتنموا، یہ اللہ کا یہ جو موسم سردی کا موسم ہے، غنیمت کا موسم ہے، مومن کے لیے موسم بہار ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، دن چھوٹے ہیں، رات لمبی ہے۔ بھائیو، سردی کے موسم میں صحابہ کرام اللہ کیا انہوں نے اپنا کارنامہ انجام دیا۔ دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میرے بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان خندق کی طرف آپ چلے گئے۔ آپ نے غزوات میں ایک غزوے کا نام سنا ہے، غزوہ خندق۔ جب میدان خندق کی طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، نبی نے دیکھا مہاجرین اور انصار سخت سردی کے باوجود صحابہ خندق کھودنے میں مصروف ہیں۔ صحابہ خندق کھود رہے ہیں، نبی نے دیکھا، پیارے نبی نے فرمایا اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجر، اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ پیارے نبی نے صحابہ کے اس سردی کو محسوس کیا، صحابہ کی بھوک کو محسوس کیا، صحابہ کی تکان کو محسوس کیا۔ نبی نے فرمایا اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی، اللہ مہاجرین اور انصار کو اللہ تو معاف فرما دے۔ پیارے نبی دعا فرما، جب پیارے نبی نے مہاجرین اور انصار کے حق میں نبی نے دعا فرمائی، صحابہ نے کیا کہا؟ صحابہ نے جواب دیا ہم وہ ہیں، ہم نے نبی کے ہاتھ پہ، ہم نے جو جہاد کے تعلق سے جو ہم نے بیعت کی ہے، اس وقت تک ہم جہاد میں بالکل تیار ہیں جب تک ہمارے اندر جان باقی ہے، ہمارے اندر جب تک جان باقی ہے، ہم نے نبی پر جو بیعت کیا ہے، ہم برابر جہاد میں تیار ہیں۔ کسی شاعر نے کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو ایک ہی حق ادا نہ۔ سخت سردی میں صحابہ نے، مہاجرین اور انصار نے خندق کے گڑھے کھودے۔ دوسری مثال غزوہ احزاب، یہ بھی سخت سردی تھا، یہ بھی سخت سردی والا معاملہ ہے۔ غزوہ احزاب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کفار کے لشکر کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ رات کی تاریکی ہے، سخت سردی پڑی ہوئی ہے، پیارے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا، اس صحابی کا نام ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے نبی نے فرمایا حذیفہ جاؤ کافروں کے اس لشکر کا آپ جائزہ لے کر آؤ۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سخت سردی کے عالم میں، رات کی تاریکی میں جا کر آپ نے ان کا جائزہ لیا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتنی سردی، لیکن جب نبی نے مجھے جو ذمہ داری دی، اس ذمہ داری کا جو کام میں جب نبھا رہا تھا، مجھے سردی محسوس نہیں ہو رہی۔ اللہ، ہمارے صحابہ نے سردی کے ایام میں ہمارے صحابہ نے وہ رول ادا کیا۔ بھائیو، اب آئیے سردی کے موسم میں ہم کیا کریں؟ سردی کا موسم ہی اللہ کا انعام ہے، ہم سردی کے موسم میں کیا کریں؟ نمبر ایک، اللہ کے حکم اور اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائے۔ اس سردی کا موسم اللہ بنایا ہے، اللہ بنایا، ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ زیادہ سردی ہو گئی،
لوگ برداشت نہیں کرتے، جانے انجانے میں ٹھنڈی کو، موسم کو گالی دیتے ہیں، موسم کو ہی گالی دیتے ہیں، نہیں دینا، شرعاً غلط ہے، موسم کو برا کہنا غلط ہے۔ حدیث قدسی اللہ کے نبی نے اللہ فرماتا ہے یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کو کیسے تکلیف دیتا ہے؟ یسب الدہر، زمانے موسم کو گالی دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا وانا الدہر، زمانہ میں ہوں، تو موسم کو گالی دے رہا ہے، دین کو گالی دے رہا ہے، ہوا کو گالی دے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے زمانہ میں ہوں، بیدی الامر، یہ سارا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو بدلنا ہے میرا کام۔ وہ آدمی موسم کو گالی دیتا ہے، ہوا کو، سردی کو، ٹھنڈی کو اگر گالی دیتا ہے، گنہگار ہے، گویا اس نے ہوا کو، موسم کو گالی نہیں، گویا اس نے اللہ کو گالی دیا۔ دوسری بات، سردی کے موسم سے ہم عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ سردی کے موسم سے ہمیں یہ عبرت پکڑیں گے، دیکھو اللہ کا کیا بہترین نظام، سردی کے موسم میں اللہ دن چھوٹا بنایا، رات لمبی بنا دیا۔ میں دن میں روزہ رکھ سکتا ہوں، نفلی روزہ، اور میں رات میں نیند کر کے میں تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہوں۔ سردی کے موسم سے آدمی کو چاہیے فائدہ ہوگا۔ تیسرا کام، سردی کے موسم میں ہم اللہ سے عافیت کی دعائیں مانگنا چاہیے۔ دیکھیے جب سردی زیادہ پڑتی ہے تو بسا اوقات انسان کو تکلیف ہوتی ہے، سردی، نزلہ، زکام، بخار وغیرہ اس کو لاحق ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہم اللہ سے عافیت کی دعا مانگیں۔ جب سخت سردی ہو رہی ہے ہم اللہ سے عافیت مانگیں گے، اللہ سے مگر عافیت مانگے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے یہ کہا، اللہ کے نبی آپ یہ بتاؤ سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سل ربک العافیہ والمعافہ، آپ اللہ سے عافیت کی دعا کرو، یہ سب سے بہترین دعا ہے۔ پھر دوسرے دن وہی آدمی آیا، پھر آگے اللہ کے نبی سے سوال، اللہ کے نبی بتاؤ سب سے بہترین دعا کون سی، افضل دعا کون سی ہے؟ اللہ کے نبی یہ بتائے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت دے۔ تیسری مرتبہ پھر وہی آدمی اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی افضل دعا کون سی ہے؟ اللہ کے نبی دعا بتائے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، جس کو دنیا اور آخرت میں عافیت مل گئی گویا اس کے لیے بہت بڑی کامیابی مل گئی۔ سردی کے موسم میں ہم سردی سے بچاؤ کی تدبیر اختیار کریں۔ سردی سے بچنے کے لیے گرم ٹوپی پہنیں گے، سویٹر پہنیں گے، گرم لباس پہنیں گے، ساکس پہنیں گے، یہ احتیاطی تدابیر ہیں۔ سردی سے بچنے کے لیے آدمی احتیاطی تدابیر اپنائے اور پھر اللہ سے دعا کرے عافیت کی۔ اور سردی کے موسم میں ہم غریبوں کی کام آئیں، ہم غریبوں کے کام آئیں۔ یہ سردی کا موسم ہمیں پیغام دیتا ہے، اے نرم گرم بستر پر سونے والے بھائیوں، ذرا غور کرو معاشرے کے ان غریب، ان پچھڑے ہوئے، ان پسماندہ، ان مجبور افراد پہ جو گرم لباس، گرم ٹوپی، سوٹر خریدنے کی طاقت نہیں ہے، آخر وہ بھی تو ہم جیسے انسان ہیں۔ ان مجبوروں کا خیال رکھیں۔ کیا ہی اچھا ہے کہ کسی کو گرم ٹوپی دیں، کسی کو گرم سوٹر پہنچائیں، ایک لحاف پہنچائیں، گرم اس کو بھی ایک بستر فراہم کریں، بہترین عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ بھائیوں اس سردی کے موسم میں ہم کیا کریں؟ ہم دوسروں کو تکلیف نہ دیں، ہم دوسروں کو تکلیف نہ دیں۔ ہم سردی کے موسم میں کیا کریں؟ جہنم سے ہم اللہ کی پناہ طلب کریں،
जहन्नम से अल्लाह की पनाह तलब करें। जन्नती लोग इन दोनों अजाबों से महफूज रहेंगे। गर्मी का अजाब भी नहीं जन्नती को, सर्दी का अजाब भी नहीं जन्नती को। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई आदमी 3 मरतबा अल्लाह से दुआ करता है, जन्नत की तड़प में अल्लाह से दुआ कर रहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, 3 मरतबा दुआ करा, जन्नत अल्लाह से कहते हैं ऐ अल्लाह इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दे। अगर आदमी जहन्नम को याद करके जहन्नम से बचने के लिए अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले, 3 मरतबा अगर कोई आदमी दुआ करता है, जहन्नम अल्लाह से कहते हैं अल्लाह इसको जहन्नम से आजाद कर। आखिरी में 2 बातें भाइयों, सर्दी में हम बाज लोग ज्यादा सर्दी हो बोल के कंप्लीट वजू नहीं करते, चेहरा बराबर नहीं धोते, कोहनी तक बराबर अपना हाथ नहीं धोते। प्यारे नबी ने फरमाया क्या मैं आपको वो अमल ना बताऊं, अगर आप वो अमल करें अल्लाह आपके गुनाह माफ कर देगा, अल्लाह आपके दर्जे बुलंद करेगा। साहबा तो बहुत हरीस थे, क्या आप बेहतरीन ऑफर है मालूम, ये अमल अगर करें हमारे गुनाह अल्लाह मिटा देगा, हमारे दर्जे अल्लाह बुलंद करेगा। साहबा पूछे, अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्बागुल उज़ूई अलल मकारी, तकलीफ है, मशक्कत है, सर्दी है, इसके बावजूद आज़ाए वज़ू अच्छी तरह धुल लेता है, मुकम्मल वज़ू हो रहा है। दूसरा अमल, मस्जिद की तरफ जितने कदम हमारे आगे बढ़ते हैं, देखो जितने कदम हमारे मस्जिद की तरफ बढ़ेंगे ये अमल। और तीसरा अमल, एक नमाज पढ़े फिर दूसरी नमाज का इंतजार, एक नमाज पढ़े फिर दूसरी नमाज का इंतजार। ये 3 ऐसे अमाल हैं, इन 3 आमालों की पाबंदी करने वालों को अल्लाह के नबी ने फरमा अल्लाह इनके गुनाह मिटा देगा, इनके दर्जात बुलंद कर देगा। दूसरी बात, आज़ाए वज़ू पूरी तरह धोना चाहिए। कहीं आज़ाए वज़ू में कहीं जरा भी कुछ हिस्सा अगर सूखा है, अल्लाह के नबी ने आग के अजाब की वही सुनाई। जहां सूखा है, कहीं कोनी सूखी है, कहीं पैर का कोई हिस्सा सूखा है, वहां पानी अगर नहीं पहुंचा हुआ है, नबी ने फरमाया जहन्नम की आग उसको जलाएगी। एक चीज, अगर कोई आदमी सर्दी से बचने के लिए 3 मरतबा आज़ाए वज़ू को धोने के बजाय 1 मरतबा भी आदमी आज़ाए वज़ू धो सकता है। सर्दी से बचने के लिए 1 मरतबा भी चेहरा धो सकता है, 1 मरतबा भी हाथ धो सकता है, 1 मरतबा भी पैर धो सकता है। क्योंकि बुखारी की रिवायत है, तवज़्ज़अ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रतन मर्रतन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार भी अपने आज़ाए वज़ू धोए हैं। सर्दी से बचने के लिए आदमी 1 मरतबा भी आज़ाए वज़ू धो सकता है। आखिरी बात, वज़ू के बाद आदमी तौलिया इस्तेमाल कर सकता है। अब सर्दी है तो ऐसी सूरत में वज़ू करने के बाद आदमी को ये जरूरत पड़ती है चेहरा पोछे, हाथ को पोछे। सही रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तौलिया थी, एक टुवाल था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू के बाद आप आज़ाए वज़ू को उस टुवाल से आप पोछा करते थे। अल्लाह, बहुत सारी चीज़ें ज़िम्मन में हमें मिलती हैं। खुलासा यही था कि सर्दी का मौसम ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक मौसम बहार है। मोमिन के लिए नेकियों का सीजन है। दिन छोटा है, नफली रोजे रखे जा सकते हैं, रात लंबी है, नींद पूरी करने के बाद तहज्जुद का भी हम एहतिमाम कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें किताब व सुन्नत की इन तालीमात को सुनने के बाद अमल करने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह में जो परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। अल्लाह सही मानों में अल्लाह तेरी इबादत और बंदगी करने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह
ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجیب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم واہم واکبر۔ مسجد آمینہ علیم الدین کے چینل سے دینی، دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے۔ مسجد آمینہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔